میں ضمیر بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا ضمیر اسی طرح سے زندہ رہے اور اسی طرح سے وہ آندھیوں میں حقانیت اور صداقت کا چراغ جلاتے رہیں۔ رہ گئی بات کچھ مسلمان بھی مل کر کے مخالفت کر رہے ہیں، تو ایک شعر سن لیجئے، مظفر کیا بتائیں انقلاب دہر شاہد ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہم مسلمانوں پہ کیا گزری۔ تو اس طرح کے منافق ہر دور میں رہے ہیں، مگر انسان نہیں جو گھبرائے ماحول کے خونی منظر سے، اس وقت پہ جینا لازم ہے جس وقت پہ جینا مشکل ہو۔ ضمیر بھائی کو یہ انٹرویو ضرور سنائیے گا اور میری طرف سے دعا بھی دیجیے گا، اور یہ کہیے گا کہ مضبوطی کے ساتھ آپ صبر کی چٹان پہ کھڑے ہو کر اپنی آواز کو بباغ دہل اپنی آواز کا اظہار کرتے رہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ جہاں ایک طرف وفد ترمیمی بل کو لے کے اتنا ہنگامہ چل رہا ہے، کرناٹک میں ایک نیا ہنگامہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں ریاستی وزیر جو وفد کے وزیر ہیں ضمیر احمد خان، بے ٹوک کام کر رہے تھے وفد کے معاملات کو لے کے، لگاتار وفد عدالت چلا رہے تھے، جو ہندوستان میں پہلی مرتبہ وفد عدالت کا کانسیپٹ شروع ہوا تھا۔ وہ تمام مسائل جب ہو رہے تھے، جب غیر قانونی جو قبضہ ہے وفد کی پراپرٹی پہ، انہیں جب نوٹس بھیجا گیا تو پوری بی جے پی ایک طرفہ جو ان پہ حملہ ور ہو گئی۔ جگدمبا پال جو کہ جوائنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کو وہاں بلایا گیا، وہ بیجاپور پہنچے اور وہاں کے جو نوٹس لیے ہیں ان کے تعلق سے انہوں نے بات چیت کی ان سے مل کے، یعنی کہ ایک پورا ایک ایشو بنایا گیا ہے اس کو، جبکہ قانونی طریقے سے ہی یہ کام ہو رہا تھا۔ دیکھیے، وہ تو ہمیشہ ان کا مقصد کیا ہے، ہمیشہ ہر اس قانونی کام کے اندر رکاوٹ ڈالنا جو قانونی کام ملک کے عام باشندوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوتا رہے گا، مگر اس سے خوفزدہ نہیں ہونا ہے اور اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا ہے۔ رہ گئے مسٹر جگدمبا پال صاحب میرے دوستوں میں ہیں، ہم لوگ ایک ساتھ ہم نے کام کیا ہے، کانگریس کے وہ یو پی کے پریسیڈنٹ رہے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے اگر یہ بات ان تک پہنچ جاتی ہے تو ان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اگر کہیں سے ضمیر زندہ ہے اور آتما کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوں، یا ان کے پاس ایمانداری کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ بھی موجود ہو، تو کم سے کم یہاں اپنے وہ ضمیر کو نہ ماریں اور صحیح معنوں میں ہماری وکالت کریں۔ کچھ لوگ ضمیر احمد خان جو کہ وقف کے منسٹر ہیں، کچھ مسلمان ہی ان کی مخالفت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ بی جے پی کے ساتھ مل کر مخالفت کر رہے ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک ہمت کو توڑنے والا کام ہے۔ نہیں، یہ کام جو ہے منصوبہ بند سازش کا نتیجہ ہے، یہ کام پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ میں ضمیر بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا ضمیر اسی طرح سے زندہ رہے اور اسی طرح سے وہ آندھیوں میں حقانیت اور صداقت کا چراغ جلاتے رہیں۔ رہ گئی بات کچھ مسلمان بھی مل کر کے مخالفت کر رہے ہیں، تو ایک شعر سن لیجئے، مظفر کیا بتائیں انقلاب دہر شاہد ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہم مسلمانوں پہ کیا گزری۔ تو اس طرح کے منافق ہر دور میں رہے ہیں، اور حکومت ہند نے ایسے منافقوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع کر لی ہے، اور جس کی سربراہی حکومت ہند اجمیر شریف درگاہ معلیٰ کے دیوان کے ذریعے کروا رہی ہے۔ یہ دیوان گورنمنٹ کا ملازم ہوا کرتا ہے۔ یہ نقلی صوفیوں کی ایک بہت بڑی جماعت انہوں نے تیار کیا ہے، نقلی مولویوں کی، نقلی داڑھی اور ابا قبا کی، امامہ اور صافے کی۔ یہ باقاعدہ ٹی وی پہ بیان دے چکے ہیں کہ اس بل میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو ضرور پاس ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے قوم کے غدار اور گورنمنٹ کے دلال جو نام مسلمان رکھتے ہیں اور کام اسلامی شریعت کے خلاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا سامنا تو ہر دور میں کرنا پڑا ہے، اس دور میں بھی کرنا پڑے گا، مگر انسان نہیں جو گھبرائے ماحول کے خونی منظر سے، اس وقت پہ جینا لازم ہے جس وقت پہ جینا مشکل ہو۔ ضمیر بھائی کو یہ انٹرویو ضرور سنائیے گا اور میری طرف سے دعا بھی دیجیے گا، اور یہ کہیے گا کہ مضبوطی کے ساتھ آپ صبر کی چٹان پہ کھڑے ہو کر اپنی آواز کو بباغ دہل اپنی آواز کا اظہار کرتے رہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی، برکت ہوگی، اور آپ کو روح سیاہی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
حضرت پورے ملک میں الیکشنز چل رہے ہیں، کرناٹک میں بھی 3 حلقوں کے لیے بائی الیکشنز ہیں، کیا کہیں گے؟ شگاوی اسمبلی میں ایک مسلم امیدوار کو کانگریس نے ٹکٹ دیا ہے، اور 2 جگہ پر بھی مسلمانوں کے جو ووٹرز ہیں وہ کافی ایفیکٹو ہیں، کافی بڑی تعداد میں وہاں پہ ہیں. کیا میسج ہے آپ کا ان انتخابات کو لے کے، اور مہاراشٹر کے انتخابات کے تعلق سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ملک تو سیاسی اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو منافرت کی بنیاد پر سیاست کرتا ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو محبت کی دکان چلا کر سیاست کرتا ہے. تو نفرت کی دکان تو ہر حال میں بند ہونی چاہیے، اور محبت کی دکان ہر حال میں ہر جگہ کھلنی چاہیے، اور یہ کام اسی وقت ہوگا جب اقتدار ہاتھ میں آئے. اس لیے میں ووٹروں سے بھی اپیل کروں گا کہ نفرت کے ان سوداگروں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال انڈیا کے لیے بھرپور طور پہ کیجیے، تاکہ انڈیا خوشحال ہو تو پورے ملک کے عوام خوشحال رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے سوالوں کا جواب حضرت نے دیا، اور ملک کے حالات کو لے کے کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے تمام لوگوں کو، نہ صرف مسلمان بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، کیا قدم اٹھانے چاہیے، اور حالات حاضرہ پر تفصیلی گفتگو ہمارے لیے. آگے بھی ہم لوگ آپ کو اس طرح کے اپڈیٹ دیتے رہیں گے. کیمرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی، بنگلورو.